السلام علیکم۔ اچھا جی، اس وقت جو پورے ملک میں صورتحال چل رہی ہے، سیلابی صورتحال، اس سے تقریباً پاکستان کا بچہ بچہ واقف ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی شخص ہوگا جو یہ کہے کہ جی مجھے سیلاب کے حوالے سے نہیں پتہ۔ تقریباً 60% ہی جو ہے وہ پاکستان پورا ڈوب چکا ہے۔ آپ اوپر اپر پہ چلے جائیں تو سوات تقریباً ڈوب چکا ہے۔ اس کے علاوہ لوور پنجاب، پھر کراچی کو ہٹا دیں تو پورا سندھ تقریباً سیلاب کی زد میں آ چکا ہے۔ اور جو سوشل میڈیا پہ تصویریں اور ویڈیوز جو گردش کر رہی ہیں، جو اپلوڈ کی جا رہی ہیں، ان کو دیکھ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنی زیادہ خطرناک صورتحال جو ہے وہ 2022 کے سیلاب میں لوگوں کی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں ایک چیز ہے، وہ یہ کہ یہ ہے نیچرل ڈیزاسٹر۔ نیچرل ڈیزاسٹر دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں سیلاب آتے ہیں، تو کہیں گلیشیئر پگھل جاتے ہیں تو اس سے کوئی تباہی مچ جاتی ہے، یا کہیں والکینو پھٹ جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کچھ سالوں پہلے آسٹریلیا میں ایک واقعہ ہوا کہ جی جنگلات میں آگ لگ گئی، تو ایک دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹر ہے یہ، دنیا میں سب جگہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں دو چار چیزیں ہیں کہ جی اگر آپ کا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آپ کو ہٹ کر رہا ہے، آپ کے ملک کو یا آپ کے ملک کے کسی خطے کو ہٹ کر رہا ہے اور ایک دفعہ کر چکا ہے، تو آپ نے اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کیا اختیار کی ہیں۔ دیکھیں، یہ حکومت وقت یا جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کسی نیچرل ڈیزاسٹر نے آپ کے ملک کو یا آپ کے خطے کو ہٹ کیا ہے، تو آپ اس کے ختم ہونے کے بعد اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کیا کیا کریں جی؟ کس وجہ سے آیا تھا نیچرل ڈیزاسٹر، اس کے لیے جو ہے وہ آپ آلٹرنیٹ چیزیں تیار کریں۔ فار ایگزامپل، زلزلے ہمارے پاس جاپان میں بہت زیادہ آتے ہیں، تو جاپان نے ایک اتنی اچھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کہہ لیں، یا انہوں نے ان کا انفراسٹرکچر انہوں نے اتنا اچھا کر لیا کہ جی جو ہے وہ اب جتنا بھی زلزلہ آ جائے ان کو وہ جاپان کو ہٹ نہیں کرے گا۔ مور اوور کہ ایسا کوئی ڈیزاسٹر نہ آ جائے کہ جی قیامت ہی آ جائے، تو پھر تو اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اپنی پوری جو ہے انہوں نے کوشش کر کے پوری حد تک جو ہے انہوں نے وہ اپنا زلزلوں کو روکنے کی پوری کوشش کر لی ہے۔ اچھا، دیکھیں اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ کو ہٹ کر جاتا ہے کوئی اس طرح کا سیلابی ریلا جیسے ہمارے پاکستان میں ابھی ہمیں کر گیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری انفرادی ذمہ داری کیا ہے، یا ہماری جو ہے وہ ایک شہر کو کیا کرنا چاہیے، یا وہاں کے عوام کو یا وہاں کے باشندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہمارے پاس امداد کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ افیکٹو چیز ہے وہ ہے امداد۔ دیکھیں اس وقت نہ صرف اس وقت میں یہ کہوں گا، بلکہ پچھلے پاسٹ ایئرز میں بھی کراچی نے جو اپنا سلسلہ رکھا ہے امداد دینے کا پورے پاکستان کو، وہ شاید پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ 2005 کا زلزلہ آیا تھا، 2005 کے زلزلے میں خود کراچی کے شہریوں نے وہاں جا کر جو ہے وہ جہاں پہ زلزلہ آیا تھا وہاں پہ لوگوں کو کیٹر کیا، وہاں پہ لوگوں کی مدد کی، ان کو زلزلے کے متاثرین کو جو ہے وہ باہر نکالا، اور مطلب جو بھی اپنا انپٹ دے سکتے تھے وہ انہوں نے دیا۔ اس کے بعد 2010 میں بارشیں ہوئیں، پورے ملک میں شدید بارشیں ہوئیں، سیلاب آئے، کراچی والوں نے اپنا 100% انپٹ دیا۔ اس کے بعد 2012 میں بارشیں ہوئیں، بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، اس میں بھی سیلابی صورتحال آئی، پھر بھی پاکستان میں جو ہے وہ کراچی کے شہریوں نے اپنا انپٹ دیا۔ اس کے بعد 2020 میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، وہ بالکل ریسنٹ ہی ہوئی ہیں تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ اس کے بعد پھر اب 2022 میں جو سیلاب آیا ہے، یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ یہ 2005 کے زلزلے سے زیادہ لوگوں کو اس نے متاثر کیا ہے۔ دیکھیں کراچی کے حوالے سے جو کہا یہ جاتا ہے اور لوگ دیکھتے بھی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ یہ کہ امداد یہاں سے بہت زیادہ دی جاتی ہے، شدید امداد دی جاتی ہے، جتنا ایک انڈیویجول ایک کراچی کا شہری کر سکتا ہے کسی کے لیے بھی وہ کرتا ہے۔ آپ شروع کریں سوراب گوٹ سے لے کے آپ چلے جائیں ٹاور تک،
تقریباً آپ کو 60 سے 70 تک آپ کو امدادی کیمپ لگے ہوئے نظر آئیں گے. وہاں پہ ان کے ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں, ان میں کپڑے, جوتے, کھانا اور ٹینٹ, جو بھی چیز ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں کراچی والے, وہ ان کیمپوں میں رکھے ہوئے ہیں. وہ کیمپ سے اٹھا کے جو ہے وہ ٹرک میں لوڈ کر رہے ہیں, اور وہ ٹرک سیلابی جہاں پہ سیلاب آیا ہے, سیلاب زدگان کو پہنچائے جا رہے ہیں. دیکھیں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر کراچی اتنا زیادہ ڈونیٹ کرتا ہے, کراچی ہر بری صورتحال میں پاکستان کی مدد کرتا ہے یا پاکستان کے دوسرے شہروں کی مدد کرتا ہے, تو اس کے بدلے میں کراچی کو کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص, ہم اس کی مثال انڈیویجول سے لیتے ہیں, اگر ایک شخص فائنینشلی, مینٹلی, فزیکلی اسٹرانگ ہے, تو وہ اپنا 200% ان پٹ دے گا دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. لیکن اور اسی طرح سے ہم شہر کی بھی مثال لے لیتے ہیں. اگر کوئی شہر فائنینشلی, فزیکلی اور انفراسٹرکچر کے طور پہ اسٹرانگ ہے, بہت اچھا ہے, تو وہ اپنا 100% ان پٹ دے گا, اور شاید اس سے بھی زیادہ وہ اپنا ان پٹ دے کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے. دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی اپنا 100% دیتا ہے, لیکن بدلے میں کراچی کے پاس کیا ہے؟ میں آپ کو کچھ علاقے گنوا دیتا ہوں. یہ صرف کچھ علاقے ہی ہیں جن کو آپ وزٹ کریں گے یا آپ کا روزانہ کا گزر ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت. آپ چلے جائیں ٹی نٹی سے لے کے گرو مندر تک. تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں مجھے کراچی میں, اور 20 سال میں مجھے وہ روڈ ٹھیک نہیں ملا. آج بھی اس روڈ کی شدید بری صورتحال ہے. یہاں پہ نہ ہمارے پاس سڑکیں ٹھیک ہیں, نہ ہمارے پاس کراچی میں ایجوکیشن کا کوئی بہتر نظام موجود ہے, نہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی پوری آتی ہے, اور اگر جن گھروں میں یا جن لوگوں کو الیکٹریسٹی مل بھی رہی ہے, ان کو بل اتنے زیادہ دیے جا رہے ہیں کہ ان کی خود کی کمر ٹوٹ رہی ہے. دیکھیں, میرا مدعا صرف اتنا سا ہے کہ اگر آپ کراچی کو بناتے ہیں, یا حکمران یا جو بھی ہمارے بااثر لوگ ہیں, بااختیار لوگ ہیں, وہ اگر کراچی پر محنت کرتے ہیں, تو یہ شہر کتنا ان پٹ دے گا, اپنا کتنا کردار ادا کرے گا, یہ آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہے. کیونکہ اپنی بری صورتحال ہونے پر یہ شہر اتنا زیادہ کر رہا ہے, اتنا زیادہ دیتا ہے, اتنا زیادہ کرتا ہے دوسروں کے لیے, تو پھر جب یہ بن جائے گا شہر, یا اس میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی, تب یہ شہر کس حد تک جا کے کام کرے گا, یا کس حد تک جا کے ڈونیشن دے گا, یا لوگوں کی مدد کرے گا. بس میری ایک یہی اپیل ہے لوگوں سے, بااختیار لوگوں سے, با اثر لوگوں سے, حکمرانوں سے, کہ دیکھیں جی, اس شہر پہ محنت کریں. اس شہر نے پورے پاکستان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, فائنینشلی بھی, اور بس کیا کہیں, ہر طرح سے جو ہے اس شہر نے جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اور اس شہر کا ہی خود کا برا حال ہے. نہ یہاں پہ پانی پینے کو میسر ہے, نہ یہاں پہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر یہاں کا بہتر ہے, نہ کچھ, مطلب کسی حوالے سے یہ شہر جو ہے وہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا. خود یہاں کے لوگ کہتے ہیں, یہاں پہ جو پلے بڑے, یہاں پہ پیدا ہوئے, اپنی انہوں نے نسلیں یہاں پہ ان کی پروان چڑھیں, وہ خود اب یہ کہتے ہیں کہ یار اب یہ شہر, کراچی شہر اب رہنے کے قابل نہیں رہا. وہ یہ کہنے پہ کیوں مجبور ہو گئے؟ دیکھیں, ہم اس کی مثال ایک بڑے بھائی سے لے لیں. اگر ایک گھر میں ایک ماں باپ کے بعد جو بڑا بھائی ہوتا ہے یا بڑی بہن ہوتی ہے, وہ سربراہ کے طور پہ ہوتی ہے, تو اگر وہی فائنینشلی طور پہ, مینٹلی, فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہوگی, تو وہ کیسے اپنی فیملی کو آگے لے کے چلیں گے؟ اسی طرح سے کراچی بھی ہے. اگر کراچی انفراسٹرکچر کے طور پہ, یا اپنا سڑکوں کے طور پہ, سڑکوں کی بہتری کے طور پہ, یا اور بھی کسی بھی حوالے سے آپ لے لیں, اگر اس میں کہیں بھی لوس پول ہوگا, تو وہ اپنا ان پٹ نہیں دے سکتا
اپنا کام اچھا کردار ادا نہیں کر سکتا اپنے ملک کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے اور لوگوں کے لیے، اور جو اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان میں اپنا ان پٹ نہیں دے پائے گا۔